بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجمعہ مدنیہ۔ سورہ جمعہ جو مدنیہ سورہ مبارکہ ہے، نزول میں اس کا نمبر 110 ہے، یعنی 114 صورتوں میں سے یہ نزول کے اعتبار سے 110ویں نمبر پر ہے۔ اس کے بعد مزید 4 صورتیں نازل ہوئیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بالکل اینڈ پر جا کر نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے، اور تلاوت میں اس کا نمبر 62 ہے، 62۔ کل اس کی 11 آیات ہیں، 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یسبح پیچھے سورہ صف میں، سورہ الحشر میں، اور اس سے قبل 27ویں پارے میں سورہ حدید میں، جو ہم نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن وہاں سبح فعل ماضی استعمال ہوا ہے۔ اگر فعل ماضی کے حساب سے دیکھیں تو ترجمہ ہم نے یہ کیا تھا، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، یعنی ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ جو صیغہ استعمال ہوا یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کا جو صیغہ ہے یہ 2 زمانوں کو بیان کرتا ہے، ایک حال کو اور ایک مستقبل کو۔ تو گویا کہ یہاں پر ترجمہ یہ ہے، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے، کیونکہ آگے چیزوں کا ذکر اس لیے کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں بھی، ماضی میں بھی اللہ کی پاکیزگی بیان ہوتی رہی، پاک ہونا بیان ہوتا رہا، آج بھی ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا مستقبل کے اندر بھی۔ کوئی انسان اللہ کی پاکیزگی بیان کرے یا نہ کرے، زمین و آسمان کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی تھی، کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ تو آپ ترجمے کے اوپر غور کریں۔ یسبح للہ، اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے، ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اللہ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الملک بادشاہ کو کہتے ہیں، وہ بادشاہ یا جو بادشاہ ہے، یعنی جس اللہ کی پاکیزگی بیان ہوتی ہے وہ اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ بادشاہ ہے، وہ اللہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ اور سورہ الملک کی پہلی آیت میں اس بات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا کہ اللہ کی بادشاہی کیسی ہے۔ القدوس، القدوس جو ہے یہ کیا ہے؟ بہت پاک ہے، بہت کیا ہے؟ پاک ہے۔ کون؟ اللہ۔ العزیز سب پر غالب، العزیز سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ جو سورہ صف کی پہلی آیت تھی اس کا تعلق اگلے موضوع کے ساتھ جو جہاد کا تھا اس کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اب یہاں پر اس آیت کا تعلق اگلی باتوں کے ساتھ کیسے ہے کہ اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اور میں بادشاہ ہوں، میں جس کو چاہوں یہ منصب دے دوں، اور میں پاک بھی ہوں، سب پر غالب بھی ہوں۔ اس میں کیا حکمت ہے
کہ یہود و نصارہ، کیونکہ آگے چل کے یہود و نصارہ کی بات ہونی جو ان کے اعتراضات ہیں کہ میں یہود و نصارہ سے یا بنی اسرائیل سے نبوت کو نکال کے اہل عرب میں عربی لوگوں میں ڈال دوں تو یہ میری حکمت بھی ہے، میں غالب بھی ہوں، میں بادشاہ بھی ہوں، تو جب میں سارا کچھ ہوں تو پھر تمہارا اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو یہ تعلق اگلی آیت کے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیت کیا ہے؟ هو الذی، ہوا میں نہ وہ، الذی کا معنی بھی وہ ذات ہے، یعنی وہی ہے۔ کون؟ اللہ۔ وہی ہے بعثا، جس نے بھیجا، جس نے مبعوث فرمایا، فی الامیین، ان پڑھوں میں، فی کا معنی میں، امیین ان پڑھوں میں۔ اچھا، ان پڑھوں کا مطلب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس کے پاس وحی کا علم نہیں یا وہ کتاب جو اللہ نے اتاری ہے اس کا علم نہیں ہے، اس کو ان پڑھ کہا گیا ہے۔ عام طور پہ ہم ان پڑھ اس کو کہتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ حالانکہ عرب کے لوگ پڑھنا لکھنا، چلو سارے تو نہیں، وہ تو پاکستان کے یا آج بھی کلمہ پڑھنے والے سارے پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ تو جو ہم ترجمہ کرتے نا کہ ان پڑھ یعنی کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، یہ بات نہیں ہے۔ پڑھنا لکھنا تو آتا تھا، وہ ادیب بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے، ان کی شاعری آج بھی مشہور ہے، کتابوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو وہ شاعری کہاں سے آ گئی، وہ ادب کہاں سے ان کا آ گیا، فصاحت و بلاغت جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور عرب کا تھا۔ تو گویا کہ پڑھنا لکھنا تو ان کو آتا تھا، اور وہ آپ اکثر اہل علم سے سنتے بھی ہیں کہ جب بدر کا معرکہ ہوا اور 70 کفار قیدی بنے تو ان کے لیے ایک شرط آزادی کے لیے یہ بھی رکھی گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں گے۔ وہ انہوں نے وحی کا علم تھوڑا سکھانا تھا، وہ دنیاوی علم تھا، پڑھنا لکھنا دنیاوی اعتبار سے ان کو آتا تھا۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، اور خاص کر یہودی جو ہیں، وہ اپنے علاوہ سب کو ان پڑھ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کتاب کا علم ہے، یہودی کہتے تھے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں۔ اور پھر یہودیوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے کہا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ سورہ البقرہ کے اندر کہ ان میں سے کچھ ان پڑھ ہیں۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ جس کے پاس وحی کا علم، یا آج کے دور میں آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس فزکس کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی ڈگری تو ہے، لیکن اگر اس کو قرآن کا، حدیث کا، سنت کا علم نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے۔ اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ان پڑھ ہے۔ لیکن ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ ایک عالم ہے، ایک شیخ الحدیث ہے، اور وہ دین کو صحیح معنوں میں جانتا ہے، ہماری نظر میں وہ صرف مولوی ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ہماری نظر میں وہ کیا ہے؟ صرف مولوی ہے۔ لیکن دوسری طرف کسی نے گریجویشن کی ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی کیا، ہم کہتے ہیں یہ پڑھا لکھا بندہ ہے۔ حالانکہ یہ یہودی بھی یہی کہتے ہیں، بلکہ یہودی جو ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کو پڑھا لکھا مانتے ہی نہیں تھے۔ پڑھے لکھے سے مراد ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے کہا وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں بھیجا، رسولہ، ایک رسول۔ اور اس کا قطعاً یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ صرف عرب کے پیغمبر تھے، یہ تو ایک سعادت دی اہل عرب کو، ایک سعادت دی۔ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف آپ کو اہل عرب کا رسول بنایا، بلکہ اس سے اگلی آیت میں اس کو بھی اللہ نے واضح کر دیا کہ نہیں، جو باقی لوگ جو بعد میں ملیں گے، یعنی عرب کے ساتھ نہیں ہے، بعد میں مسلمان ہوں گے، دوسرے علاقوں کے لوگ، وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور قرآن میں کئی جگہوں کے اوپر کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں بھیجا، رسولہ، ایک رسول، منہم، انہی میں سے، منہم
انہی میں سے، یعنی یہاں پر عرب کے لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیں آپ کے ہاں یہ بچہ پیدا ہو رہا ہے، آپ کے ہاں یہ بڑا ہو رہا ہے، اور پھر ایک ٹائم کے بعد یہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، تو آپ سے کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے؟ جو آپ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ جادوگر ہیں، یا آپ ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ یہ کسی راہب سے سیکھ کے آگے ہیں، تو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے۔ پھر ان پڑھ کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا کہ جس شخص کو یعنی یہ دنیاوی اعتبار سے کہہ لیں یا دوسرے اعتبار سے کہہ لیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ کتاب کا علم ہی نہیں ہے، اور وہ شخص 40 سال کے بعد آپ کے سامنے علمی گفتگو شروع کر دے اور کتاب کی باتیں شروع کر دے، تو پھر آپ کو اس پر ایمان لانا چاہیے کہ یہ اپنے پاس سے باتیں نہیں کر رہے، یہ تو کوئی اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے تو باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جیسے پہلی وحی کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اقرا، تو آپ نے کہا میں پڑھنے والا نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ اقرا یعنی وحی کا علم نہ ہوتا، ایک عام بندہ نبی علیہ السلام جیسے ایک ذہین فتین انسان جو کائنات میں سب سے زیادہ ذہین ہے، ان سے زیادہ کوئی انٹیلیجنٹ نہیں ہے، کوئی جینیس نہیں ہے، کوئی انٹلیکچوئل نہیں ہے، سب سے زیادہ ہے، ان کو کوئی لفظ کہا جائے کہ یہ پڑھو اور وہ کہے مجھے نہیں آتا، کیسے ممکن ہے؟ اصل میں جو علم حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آئے تھے، وہ علم آپ کے لیے پہلی بار سنا تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھنے والا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی وہ کفار کی یا اہل عرب کی یا مکہ کی کوئی شاعری کا شعر ہوتا اور آپ کہتے نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ 40 سال عمر ہو اور بندہ یہ کہے کہ نہیں میں نہیں پڑھ سکتا، وہ بھی ذہین فتین، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں یہاں بھی یہی چیز کی طرف اشارہ تھا کہ یہ جو آپ پیغام لے کے آئے پہلی دفعہ سنا ہے تو میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بہرحال پھر وہ سارا معاملہ پڑھا تو فرمایا وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ اس آیت کی بالکل بس ضمائر کا فرق ہے، اس سے ملتی جلتی آیات 3 اور جگہوں پر ہے، اور اس میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور اسی سورہ مبارکہ یعنی سورہ البقرہ کی یہ آیت ہے 151 151، یہ دوسرے پارے کے اندر ہے۔ دوسرے پارے میں دوسرا رکوع جہاں اینڈ ہو رہا ہے وہاں جا کے اس آیت کے اندر بھی اللہ کے نبی اسلام کی نبوت کا ذکر ہوا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں بھی ذکر ہوا، بالکل تقریباً اسی کے ساتھ۔ تو یہاں چوتھی بار یعنی یہ یوں سمجھ لو کہ ضمائر کا کہیں مخاطب ہے اور کہیں غیب کی ضمیر کے ساتھ، باقی بالکل سیم یہی باتیں ان 4 مقامات پر بیان ہوئی ہیں۔ اب کیوں بھیجا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے، اصل بات جو ہے اب اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یتلو، وہ لفظ میں نہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، علیہم، ان پر، لفظ میں نہ، لیکن صحیح جو با مہرہ ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں میں عزت کے لیے استعمال کر رہا ہوں، آیات ہی، اس کی آیات، کس کی؟ اللہ کی، وہ ان کے سامنے اس کی آیات تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، یعنی کفار کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کے ان کو دعوت دیتے ہیں۔ ایک تھا نبی الاسلام صرف قرآن سناتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اور کئی لوگ قرآن سن کے ہی مسلمان ہو جاتے تھے، یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اس کو کہتے ہیں صاحب علم جو ہوتے ہیں صوتی اعجاز، قرآن کا صوتی اعجاز۔ پھر اس کے بعد ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں۔ اب پاک گناہوں سے پاک تو صرف اللہ کی ذات کرتی ہے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہاں پاک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کو
ایسی راہ دکھلاتے ہیں، ایسے راستے پہ لے کے چلتے ہیں، یا ایسی چیزیں بتاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان باتوں پر عمل کر کے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، جس کی وضاحت مسند احمد میں موجود ہے۔ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ حبشہ پہنچے ہوئے ہیں اور کفار پیچھے جاتے ہیں کہ آپ یہ ہمارے باغی لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیں، تو بس نہ چلا تو انہوں نے اینڈ پہ یہ کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو بھی نہیں مانتے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ بطور ایک انویسٹر مسلمانوں کی طرف سے کہہ لیں یا مسلمانوں کی طرف سے ایک قاصد کی حیثیت سے انہوں نے بات کی، تو اس بات میں یہ باتیں تھیں کہ ہم وہ لوگ تھے جو جاہل تھے، ہم وہ لوگ تھے جو قتل و غارت کرتے تھے، زنا کاریاں کرتے تھے، لوگوں کے حق کھا جاتے تھے، خون مارتے تھے، فلاں فلاں، جتنی بیماریاں جتنی برائیاں اہل عرب میں پائی جاتی تھی وہ ساری گن دی، اور پھر کہنے لگے کہ جب یہ پیغمبر جس پر ہم ایمان لائے ہیں جب یہ آئے، انہوں نے ہمیں بتایا، سمجھایا، تعلیم دی، تو ہم ان سارے گناہوں سے بچ گئے، ان سارے گناہوں سے بچ گئے۔ تو یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرتے ہیں، وہ انہیں کیا کرتے ہیں؟ پاک کرتے ہیں، یعنی پاکیزگی کے، پاک رہنے کے، گناہوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، ہم ان کو، الکتاب، کتاب سے مراد قرآن ہے، والحکمہ، اور حکمت سے مراد حدیث ہے۔ اس کی صراحت قرآن نے بھی بیان کی ہے، جیسے سورۃ الاحزاب میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا آیت نمبر 34 کے اندر کہ نبی الاسلام کی ازواج کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 34۔ تو کرتے کرتے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم، یعنی نبی الاسلام کی ازواج کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نصیحت حاصل کرو جو تمہارے گھروں میں کتاب اور حکمت میں سے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب حکمت پڑھی تھوڑی جاتی ہے، حکمت، بعض لوگ کہتے ہیں جی حکمت کا معنی تو ہے دانائی، سمجھ، تو یہاں پہ تلاوت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، یعنی جس طرح قرآن نبی الاسلام کے گھروں میں پڑھا جاتا تھا اس طرح احادیث بھی پڑھی جاتی تھی۔ تو دونوں سے کیا حاصل کرو؟ نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ایک ہے خالی ریڈنگ کرنا، وہ ریڈنگ کیا تھی؟ یتلو علیہم، وہ ریڈنگ ہے کہ صرف پڑھ دینا۔ ایک ہے سکھانا، جو ہم کام کر رہے ہیں، چلو ہم اس لیول کا سیکھنے سکھانے والا تو نہیں کر رہے، گزارا کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے، یہ سکھانے کا عمل ہے کہ کسی بات کے معنی کو، مفہوم کو واضح کر دینا، اس کی وضاحت کر دینا، یہ سکھانا ہوتا ہے۔ ایک صرف ہے قرآن کی آیات پڑھ دو، یا اردو کی کوئی کتاب ہے اس کی ریڈنگ کر دو، اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کچھ نہ بتاؤ، تو وہ خالی پڑھنا ہے، وہ سکھانا نہیں ہے، وہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم اصل میں سکھانے کا نام ہے۔ اور جو نبی الاسلام نے فرمایا نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بھی سکھانے کے معنوں میں ہے کہ جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، گو کہ اس میں تلاوت بھی آ جاتی ہے لیکن سیکھنا اور سکھانا، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اور یہی مطلب جو اس حدیث کے راوی تھے انہوں نے لیا، جیسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے نیچے جو ہیں وہ ابو عبد الرحمن السودا، ان کا آگے اس طرح کو نام تھا، تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آج بھی عرب کے اندر ٹھیک ہے بچوں کو وہ ناظرہ بھی پڑھاتے ہیں، تلاوت بھی سکھاتے ہیں، حافظ بھی بناتے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں آج بھی اور مسجد حرم کے اندر آج بھی باقاعدہ طور پہ قرآن کو سکھانے کی کلاسز ہوتی ہیں، باقاعدہ طور پہ۔ تو فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
اور وہ کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں ہم ان کو، ان لوگوں کو، وَإِن كَانُوا واو میں نا حالانکہ، ان یا یقین کے معنوں میں بلا شبہ، حالانکہ بلا شبہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے. وہی بات جو میں نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ہم لوگ ایسے تھے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، یہ نبی الاسلام کی بعثت سے قبل، آپ کی نبوت سے قبل، اس سے پہلے. لام کا معنی یقیناً ہے، یقیناً، فی کا معنی میں، ضلال گمراہی مبین کھلی. تو پورا ترجمہ کیا بنے گا؟ حالانکہ بلا شبہ وہ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے. تو گویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے، آپ کی نبوت سے ان لوگوں کی گمراہی ختم ہوئی، ان لوگوں کی جہالت ختم ہوئی. اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا. اور اللہ نے اہل عرب کا انتخاب کیوں کیا، اس کا کچھ اشارہ میں نے دے بھی دیا، کچھ اشارہ اہل علم نے، مفسرین نے یہ بھی بیان کیا. چونکہ عرب کے لوگ عام دنیا کے لوگوں سے زیادہ ذہین اور فتین تھے، ان کا حافظہ بڑا کمال کا تھا، اور یہ اپنے آباء و اجداد کے نسل در نسل جو اشعار تھے وہ یاد رکھتے تھے. اتنا حافظہ قوی تھا. بلکہ بعض سیرت نگاروں نے، یہ حدیث کی بات نہیں ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 80 پشتوں تک ان کو اپنے آباء و اجداد کے اشعار یاد ہوتے تھے. اپنے باپ کے، دادا کے، پردادا کے اوپر 80 پشتوں تک اس قدر ان کا حافظہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے لیے اور اس دین کو اگلے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اہل عرب کا انتخاب کیا. آپ دیکھ لیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، گو کہ ان کو پہلے حافظے کی کمزوری تھی، لیکن سب سے زیادہ احادیث کے حافظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے. صرف یاد کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے، سنتے تھے یاد کر لیتے، سنتے تھے یاد کر لیتے. 5374 پہلا نمبر ہے. جو دوسرے نمبر پر ہیں وہ ان کی 2630 احادیث ہیں. کہاں 2630 اور کہاں 5374. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے حافظے کے مالک تھے. تو غیر عرب لوگوں میں بھی حافظے کے بڑے بڑے ماہر ہیں، جیسے امام بخاری، یہ عجمی ہے، عربی نہیں ہے، لیکن جو عرب کا حافظہ تھا اوورال وہ سب سے زیادہ تھا. آج بھی زیادہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آج کم ہو گیا، آج بھی زیادہ ہے. تو یہ دین کو محفوظ کرنا تھا اللہ نے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس کو محفوظ بنانا تھا. تو ایسے لوگوں کا چناؤ اللہ تعالی نے کیا جو اس دین کی مدد بھی کر سکتے تھے. پھر یہ جرت والے، بہادر والے لوگ، بہادر لوگ تھے. اور ایسا ہی ہوا، جو بھی اسلام کے ساتھ جڑتا گیا پھر وہ اسلام کے لیے اس نے قربانی میں بھی پیش کی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو کتاب و سنت کی سمجھ نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.